ہمارے نوجوان اوارڈیز اور سینئر تمام اوارڈیز اور اس ہال میں موجود بےحد اہم شخصیات، سب سے پہلے میں بھارتیہ بھاشا پریشد کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس لائق سمجھا گیا اور مجھے بےحد اہم انعام سے سرفراز کیا گیا۔ بعض بےحد اہم کام جو حکومت کے بڑے اداروں کو کرنا ہوتا ہے وہ ایسے ٹرسٹ کر جاتے ہیں جن کی خدمات کو ہم فراموش کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور آج میں نے دیکھا کہ بھارتیہ بھاشا پریشد کی اس آڈیٹوریم میں پورا ہندوستان کی جو مختلف زبانیں ہیں ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں، اور جو شمبھو ناتھ جی کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کی آتما یہاں موجود ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہندوستانیت کے حوالے سے کچھ باتیں کہوں گا۔ اور ہمارے دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ میں علی گڑھ سے آیا ہوں، اور میں سوچنے لگا کہ میں علی گڑھ گیا کب تھا۔ کچھ 16-17 برس گزر گئے مجھے یہ شہر چھوڑے ہوئے، اور جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ میں یہاں سے کبھی گیا تھا۔ تو میرا جسم سفر کرتا رہتا ہے ہندوستان کی مختلف شہروں میں، لیکن میری روح ہمیشہ اسی مٹی میں رہتی ہے اور یہاں کی فضا میں اور یہاں کی جڑوں میں وہ سانس لیتی ہے۔ میرا کام بہت آسان کر دیا گیان پرکاش صاحب نے، بےحد عمدہ بےحد خوبصورت گفتگو کی، اور وہ ہندی میں بول رہے تھے کہ اردو میں بول رہے تھے کہ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے، تو میں بہت سی باتیں جو میں کہتا وہ میری طرف سے وہ کہہ گئے، اور وہ میرے سینئر ہیں تو ان کے بیان کا میں احترام کرتا ہوں، اور بہت مختصر میں اپنی بات ہندوستانیت کے حوالے سے کہوں گا۔ اور چونکہ اردو زبان کا نمائندہ ہوں تو کچھ اشعار بھی میں سناؤں گا، جیسا کہ پرکاش جی نے کچھ اشعار سنائے کہ اس کے بغیر اردو والوں کی دال نہیں گلتی۔ تو میں ایک بہت ریسنٹ ریفرنس سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 15 اپریل 2025 سپریم کورٹ نے ایک بےحد اہم ججمنٹ سنایا، اور ہم رائٹرز ہیں، ہم لکھتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز بھی لکھتے ہیں، اور ان کے فیصلے بھی ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں، اور بعض فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بار بار پڑھیں اور بار بار یاد رکھیں۔ میں اس فیصلے کا حوالہ دے رہا ہوں جو 15 اپریل کو دیا گیا تھا، اور 2 ججز کی بینچ سدھانشو دھولیا اور کے ونود چندرن، 36 پیجز پر وہ ججمنٹ ہے۔ اس کے پیج نمبر 12 پہ اردو زبان سے متعلق باتیں کہی گئی ہیں اور فیصلہ سنایا گیا ہے۔ فیصلے میں جو بنیادی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ ہمیں ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی تمام زبانوں کا سمان کرنا چاہیے، تمام زبانوں سے محبت کرنی چاہیے، اور ہندوستان کی تمام زبانیں تو ہماری اپنی زبانیں ہیں، اور زبان تو محبت کی زبان ہوتی ہے۔ اردو کے حوالے سے اس ججمنٹ میں لکھا گیا، اور یہ ہمارے ہندوستان میں جو لینگویج پالیٹکس ہے وہ ججمنٹ بےحد اہم ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ زبانیں تو جوڑنے کا کام کرتی ہیں، زبانیں تو 2 تہذیبوں کے درمیان، 2 قوموں کے درمیان اور مختلف مذاہب کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہیں۔ تو اردو زبان ہم کہتے ہیں اور ہندوستان کا پورا منظرنامہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم اردو زبان کہتے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کا پورا منظرنامہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ زبان مشترکہ تہذیبی وراثت کی فائنسٹ اسپیسیمن ہے، اور کمپوزٹ کلچرل جو ایتھوس ہے اس کی بہترین مثال ہے۔ میں اس زبان سے میرا تعلق ہے، اور زبان کی میں ترجمانی کرتا ہوں جس کی بنیاد ہی محبت پر رکھی گئی ہے۔
میں اس کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں. ہم سب اس کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہیں. ہم اس دنیا میں آتے ہیں, اپنا کردار نبھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پانی, مٹی, ہوا, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جنہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. وہ کسی ملک میں ہوں, کسی علاقے میں ہوں, کسی سرحد میں ہوں, انسانیت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن صورتحال ایسی ہے کہ ہم ہر روز انسانوں کو تقسیم کرتے رہتے ہیں, انہیں بانٹتے رہتے ہیں. لیکن ادیبوں کی ذمہ داری ہے, جو سب سے اہم رول کسی بھی سماج کو بنانے کے لیے ہوتا ہے, وہ بہت بڑی ذمہ داری اس عہد کے رائٹرز پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد کا ضمیر ہوتے ہیں, وہ اپنے عہد کی روح ہوتے ہیں, اور اپنے زمانے کی جو صحیح تصویر کشی ہے, اپنے زمانے کا جو صحیح احساس ہے, وہ رائٹرز ہی پیش کرتے ہیں, وہ شاعر پیش کرتے ہیں, وہ ناولسٹ پیش کرتے ہیں. تو ہر شاعر, ہر تخلیق کار اپنے زمانے کی تخلیقی رویداد قلم بند کرتا ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جو اپنی تہذیب کے لیے, ہندوستان کی اپنی تہذیب کے لیے پوری دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد حوالہ رکھتی ہے. ہندوستان دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, اسے پڑھا جائے, تو اس میں ہندوستان اپنے تہذیبی سروکاروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے. اردو زبان سے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بنیاد میں سیکولرزم ہے, کہ وہ تو روز اول سے سیکولر رہی ہے, کہ اس کا پہلا شاعر, اردو زبان کا پہلا شاعر پنڈت, اردو زبان کا جو پہلا شاعر ہے وہ چندر بھان برہمن, اور یہ 1557 کا واقعہ ہے کہ وہ اردو زبان کا پہلا حوالہ. دوسرا جو سب سے بڑا حوالہ ہے اردو زبان کا, وہ امیر خسرو ہے. اور جب میں اپنے تخلیقی سفر پر غور کرتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جو شعر کہتا ہوں, میں جو لکھتا ہوں, تو وہ اس کے حوالے کہاں سے آتے ہیں. وہ ریفرنس آتا ہے کہ اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور, شمع حرم ہو یا کہ دیا سومنات کا. تو وہ دیا کسی مندر میں جل رہا ہو, کسی مسجد میں جل رہا ہو, اس میں جو روشنی موجود ہے, وہ روشنی تو اسی بنانے والے کی ہے, اسی عطا کرنے والے کی ہے, جو یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہندو ہے, کون مسلمان ہے, کون کس خطے کا رہنے والا ہے, کون کس ملک کا رہنے والا ہے. وہ رنگ نہیں دیکھتا, وہ ذات نہیں دیکھتا, وہ نسل نہیں دیکھتا, وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے, اور دنیا کے تمام انسانوں کو یکساں طور پر نوازتا رہتا ہے. میرے سفر میں نذیر اکبر آبادی بھی آتے ہیں, غالب بھی آتے ہیں, اقبال بھی آتے ہیں, اور پوری ایک طویل فہرست ہے, رگھوپتی سہائے فراق سے لے کر بلکہ چندر بھان برہمن سے لے کر چندر بھان خیال تک, تو پوری ایک کہکشاں موجود ہے. اور میری جو تخلیقیت ہے اس میں, اگر ہمارے دوست بنارس سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے اندر کے بنارس کی طرف آنا پڑے گا, میرے اندر کے بنارس کی طرف آنا پڑے گا, پاک ہونے کے لیے آنکھوں میں گنگا جل نہیں ہے. یہاں بنارس صرف ایک شہر نہیں ہے, بلکہ بنارس ایک میٹافر ہے, ایک سمبل ہے. اور میں اس طرح کے شعر کبھی نہ کہہ پاتا اگر میں اس ملک میں پیدا نہ ہوا ہوتا. اور میں اسی غزل کا ایک شعر ہے کہ میری دلی کے فلک پر ہے بہت ہی سرخ موسم, ہے تپش لیکن سیاست کا کوئی بادل نہیں ہے. تو یہاں کی دلی صرف ایک شہر نہیں ہے, بلکہ ایک میٹافر ہے, ایک سمبل بن جاتا ہے. اور بہت سے شعر ہیں, میں 2-3 شعر سنا کے آپ سے اجازت لوں گا کہ پھول برسنے لگتے ہیں جب کھلتے ہی لہجے سے کستوری کرنے آتے ہیں. اب یہ لہجے سے کستوری کرنا, یہ بہت خاص جو ہندوستانی رومان جسے کہتے ہیں انڈین رومانس, وہ بے ساختہ شعر سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور 2 شعر میں حاضر کرتا ہوں کہ میں کہاں ہوں میرے حالات کا پتہ تو چلے, کیسے دن گزرا ہے کچھ رات کا پتہ تو چلے, کس قدر میری نظر میں گرے گی یہ دنیا, کتنی کم ظرف ہے بدذات کا پتہ تو چلے. تو یہ اس طرح کے شعر میں کہیں نہیں سکتا تھا اگر میں نے ذرا
ہندوستان کے مختلف مذاہب کا مطالعہ نہ کیا ہوتا، میں نے ہندوازم نہ پڑھا ہوتا، میں نے بدھزم نہ پڑھا ہوتا، میں نے اسلام نہ پڑھا ہوتا، تو اشعار بہت سے ہیں، میں وہ تمام اشعار میں چھوڑتا ہوں۔ بس اخیر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، زبانیں تو بولنے والوں سے جانی جاتی ہیں، اور زبانیں صرف اور صرف محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ میرا پتہ جاننا ہو تو اسی محبت کی گلی میں آنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔